دوسرا عقیدہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش، کرسی، خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس مرزا جہلمی کی باتیں سنی کہ جو اعتراض کر رہا ہے علماء دیوبند کی کتاب المحنت علی المفنت پر، کہ اس میں یہ جو عقیدہ لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، میں کہتا ہوں اس کا کتابوں سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حق بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کو چاہیے تھا کہ یہ اس بات کی تحقیق کرتا کہ یہ مسئلہ کس نے لکھا ہے۔ تو یہ مسئلہ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے افضلیت مدینہ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مفسرین و محدثین اور ائمہ مجتہدین نے اس بات کو لکھا، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے اس مسئلے پر۔ تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ ان پر اعتراض کرتے کہ اس کتاب میں یہ عقیدہ لکھا ہے، یہ بات لکھی ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور یہ علماء سے دشمنی رکھتے ہیں، اور یہ اس عناد و دشمنی میں مدہوش ہے کہ یہ جھوٹ سے سہارا لے رہا ہے تاکہ لوگوں کو علماء دیوبند سے بدظن کیا جائے۔ تو میں چند علماء کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ یہ طویل فہرست ہے، لیکن میں چند کا نام لے لیتا ہوں۔ یہ 4 صدی ہجری سے لے کر آج تک علماء نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، متوفی 463۔ نمبر 2، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 544 ہجری۔ امام نووی الشافعی رحمہ اللہ، متوفی 676 ہجری۔ تاج الدین الفاقہی رحمہ اللہ، متوفی 734 ہجری۔ امام ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ، متوفی 751 ہجری۔ تقی الدین السبکی الشافعی رحمہ اللہ، متوفی 756 ہجری۔ امام بدر الدین، متوفی 794 ہجری۔ امام شمس الدین سخاوی الشافعی رحمہ اللہ، متوفی 902 ہجری۔ یہ تقریباً 37 علماء ہے، ان میں سے 8 کا میں نے نام لیا، باقی جو بڑے بڑے علماء ہیں۔ تو اس کے ساتھ مزید 29 علماء اور ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے۔ اگر میں سب کا نام لوں تو بات جو ہے وہ طویل ہو جائے گی۔ اب اس جاہل کو دیکھیں جو کہتے ہیں کہ میں علمی کتابی ہوں۔ اب ان علماء نے یہ بات کیوں لکھی ہے اور ان کے پاس اس پر کیا دلائل ہیں، اس حوالے سے میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات کروں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔